السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے روح کے رشتے۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ چودھری غفور اپنی بیوی کے ساتھ آ گیا۔ میں نے غفور کو اپنے دفتر میں بٹھا کر اس کی بیوی کو برآمدے میں بٹھا دیا۔ ملک صاحب، اس نے میرے سوال کا انتظار نہ کیا، مجھ سے پوچھا، سنا ہے زراعت انسپکٹر کی لاش کہیں سے ملی ہے اور ہسپتال میں پڑی ہے، وہ قتل ہوا ہے؟ ہاں چودھری، وہ قتل ہوا ہے، اور میں نے تمہیں رات کے اس وقت صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم عزت اور غیرت والے آدمی ہو۔ مجھے صاف صاف بتا دو اور مجھ سے وعدہ لو کہ تمہاری پوری مدد کروں گا۔ اوہ، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، آپ کا شک مجھ پر ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ احمد علی میرے ہاتھوں قتل ہوگا، لیکن نادرہ پہلے وار کر گئی۔ نادرہ پہلے وار کر گئی؟ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ بات اس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی کہ میں اسے اور اس کے آشنا احمد علی کو قتل کروں گا۔ وہ بڑی چالاک اور دل گردے والی عورت ہے۔ اس نے میرے بھائی کو جو اس کا خاوند ہے زہر دے کر مار دیا۔ وہ تو میں تفتیش کر رہا ہوں، میں احمد علی کے قتل کی بات کر رہا ہوں۔ مجھ پر شک نہ کرے ملک صاحب، میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اپنی بیوی کو بھی بتا دیا تھا کہ میں موقع ملتی زراعت انسپکٹر کو پار کر دوں گا۔ میری بیوی نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، تم پھانسی چڑھ جاؤ گے اور میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ اس کی بجائے میری بیوی نے کہا کہ نادرہ کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دو کہ یہاں سے بھاگ جائے اور برادری میں کوئی اسے منہ نہ لگائے۔ اور تم نے اس کے خلاف یہ پرچہ کرا دیا کہ اس نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے۔ نہیں، میری رپورٹ غلط تو نہیں؟ یہاں کے ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے کہ میرے بھائی کو زہر دیا گیا۔ میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی، میں اسے بیوہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مجھے کتنی محبت ہے۔ ایسی غیرت مند عورت آپ نے شاید ہی کبھی دیکھی ہوگی۔ میں نے اس پر ہر طرف سے حملے کیے مگر وہ یہی کہتا رہا کہ احمد علی کے قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آخر اسے کہا کہ نادرہ کا تعلق کسی اور آدمی کے ساتھ ہو گیا ہوگا، جس نے اسے کہا ہوگا کہ اپنے خاوند کو زہر دو اور میرے ساتھ بھاگ چلو۔ نادرہ نے یا اس کے دوسرے آشنا نے احمد علی کو بھی ختم کرنا ضروری سمجھا ہوگا۔ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ نہیں۔ اسے باہر بھیج کر اس کی بیوی قاسمہ کو اندر بلایا۔ اس کے متعلق مجھے ہر کسی سے یہی رپورٹ ملی تھی کہ غیرت مند اور دلیر عورت ہے۔ اس کا قد کھڑا تھا، اس کا رنگ نادرہ کی طرح صاف نہیں تھا اور نقش و نگار بھی نادرہ کی طرح نہیں تھے، لیکن وہ نادرہ سے زیادہ خوبصورت اور دلکش لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی روح کی پاکیزگی کا اثر تھا۔ نادرہ کی آنکھیں مستانی اور نشیلی سی تھیں، لیکن جو چمک قاسمہ کی آنکھوں میں تھی اس میں جادو کا سا اثر تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے کم تھی۔ میں اس سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ 3-4 روز پہلے اس کا خاوند غفور 1-2 دنوں کے لیے کہیں باہر گیا تھا۔ مجھے یہ توقع تو ہرگز نہیں تھی کہ وہ مجھے فوراً بتا دے گی کہ احمد علی کو اس کے خاوند نے قتل کیا یا کرایا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس پر یا اس کے خاوند پر کوئی شک نہیں کر رہا، کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس جیسے اور اس کے خاوند جیسے غیرت مند لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں ان کو اپنا دوست سمجھا کرتا ہوں۔ قاسمہ، تم نے اپنے خاوند سے کہا تھا کہ وہ احمد علی کو قتل نہ کرے کیونکہ تمہیں ڈر تھا کہ وہ پھانسی چڑھ جائے گا اور تم بیوہ ہو جاؤ گی، مگر اس نے تمہاری بات نہیں مانی۔ اس نے احمد علی کو قتل کر دیا ہے۔ اگر تم بیوگی سے بچنا چاہتی ہو تو میں جو کچھ بھی پوچھوں وہ سچ بتا دو۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس نے بڑی دلیری سے کہا، میرا خاوند اتنا اوچھا نہیں کہ چوروں کی طرح کسی کو قتل کر دے، اور وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہماری روحیں ایک ہیں اور ہماری نیت ایک ہے۔ آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، میں نے کہہ دیا ہے کہ احمد علی کو میرے خاوند نے قتل نہیں کیا۔ اب آپ مجھے دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیں، میں یہی کہتی رہوں گی جو میری زبان سے نکل چکا ہے۔ اتنی دلیر نہ بنو قاسمہ، مجھے دوسروں سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میری بات سن لو تھانے دار جی، میں نے سنا ہے
آپ کو نادرہ کے بھائیوں نے جھولیاں بھر بھر کر رشوت پیش کی ہے۔ میں ایک پیسہ آپ کے آگے نہیں رکھوں گی۔ ہم دونوں کو تھانے بٹھا لو اور دوسروں سے معلوم کرو کیا معلوم کرتے ہو۔ مجھے نادرہ نہ سمجھ لینا۔ کیا تم نے احمد علی کی بیوی کو دھمکی دی تھی کہ اپنے خاوند کو زنجیر ڈالو ورنہ؟ ہاں، میں نے اسے کہا تھا کہ اپنے خاوند کی لاش ڈھونڈتی پھرو گی، مگر عورت ہماری بے غیرت تھی۔ ہم کسی کے آگے کیا سر اٹھاتے؟ میری اور نادرہ کی لڑائی بھی ہوئی تھی، دونوں بھائیوں کی بول چال بند رہی۔ چودھری صادق کی غیرت تو چرس نے ختم کر دی تھی۔ مجھے اس عورت پر غصہ آنا چاہیے تھا، مگر اس نے میرا دل مول لیا۔ کردار پاک ہو تو انسان میں دلیری اور اخلاقی جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے سوالوں کی صورت میں بہت چکر دیے، مگر اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلا جو غفور کے خلاف میرا شک پختہ کر دیتا۔ وہ گردن تان کر بات کرتی تھی۔ میں نے میاں بیوی کو گھر بھیج دیا، مجھے اپنے دوسرے ذرائع استعمال کرنے تھے۔ اگلے روز ایک تو احمد علی کی لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملی اور ذرا دیر بعد دلی سے چودھری صادق کی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس سے تصدیق ہو گئی کہ چودھری صادق کی موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔ احمد علی کے جسم پر میں نے زخموں کے جو نشان دیکھے تھے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وہی لکھے تھے۔ ڈاکٹر نے موت کا وقت 4 یا 5 روز پہلے کا لکھا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس صبح وہ گھوڑی پر دورے پر روانہ ہوا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ راستے میں قتل ہو گیا، کسی گاؤں میں نہیں پہنچ سکا۔ اب میں بیک وقت قتل کی 2 وارداتوں کی تفتیش کر رہا تھا۔ خانہ بدوشوں کو میں نے اپنے ASI کے حوالے کر دیا تھا، وہ ان سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی رائے دی کہ خانہ بدوش صاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں نے اسے کہا کہ وہ ان کے پیچھے پڑا رہے۔ باوریے اتنی آسانی سے جرم کا اقبال کرنے والے نہیں تھے۔ اگر آپ کو احمد علی کے بیٹے سلیم کی گمشدگی کی تفتیش یاد ہے تو آپ کو وہ مسلن یاد ہوگی جو احمد علی اور نادرہ کے درمیان رابطے کا کام کرتی تھی۔ اس نے مجھے راز کی کچھ باتیں بتا دی تھیں۔ میں تو اب تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے مسلن کو بلا لیا۔ پہلی تفتیش کی طرح اب بھی میں نے اس کے آگے 5 روپے کا ایک نوٹ رکھ دیا اور اسے کہا کہ اسے جو کچھ معلوم ہے مجھے بتا دے اور اسے مزید انعام ملے گا، اور اگر اس نے کچھ چھپانے کی کوشش کی اور وہ باتیں دوسروں سے معلوم ہوئیں تو اسے سزا ملے گی۔ میں نے اس پر سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ اسے معلوم نہیں تھا۔ مجھے یقین آتا جا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نادرہ کے گھر میں کوئی اور نوکرانی ہے جو اس کے زیادہ قریب ہو؟ ہاں ہے، اس کا نام راہو ہے۔ رات کو وہ چودرانی کی مٹھی چاپی کرتی ہے، وہ چودرانی کی خاص نوکرانی ہے۔ چودرانی اسے ایسے کپڑے پہناتی ہے جن میں وہ نوکرانی نہیں لگتی۔ وہ رات کو چودرانی کو دودھ گرم کر کے پلاتی ہے، پھر اس کی چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے کریدنا شروع کر دیا۔ مسلن سے کہا کہ وہ ذہن پر زور دے اور چودھری صادق کی بیماری کے دوران جو باتیں یاد ہیں مجھے بتائے۔ مسلن نے بہت سی باتیں بتائیں جو میرے لیے بیکار تھیں، البتہ ایک بات میرے کام کی معلوم ہوتی تھی۔ مسلن نے بتایا کہ پہلے روز چودھری صادق کی طبیعت خراب ہوئی تو اتفاق سے مسلن اس کے گھر گئی۔ چودھری صادق اپنی بیوی نادرہ سے کہہ رہا تھا، رات دودھ پینے کے بعد میرے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہوئی ہے، شاید دودھ میں کوئی خرابی تھی۔ نادرہ نے کہا، دودھ میں کیا خرابی ہوگی؟ یہ چرس کا اثر ہے۔ دودھ تو میں نے گلاس میں ڈالا تھا چودھری جی، تازہ دودھ تھا۔ زہر عموماً دودھ میں دیا جاتا ہے۔ یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ تھا کہ کوئی امیر کبیر خاندان کی بیوی اپنے خاوند کو زہر دیتی ہے تو ایک نوکرانی اس کی رازدان ضرور ہوتی ہے۔ اس کیس میں بھی ایک خاص نوکرانی کا نام آ گیا اور یہ بھی کہ وہ رات کو چودرانی کو دودھ پلاتی ہے۔ میں نے مسلن کو فارغ کر دیا اور ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ رانو کو بلا لائے۔ میں اس دوران ایک بار پھر نادرہ کے پاس جا بیٹھا اور اسے منوانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ روتی تھی، جرم تسلیم نہیں کرتی تھی۔ میں نے یہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ احمد علی کے قتل کی اطلاع ملنے سے پہلے وہ اتنی غمزدہ نہیں تھی، یعنی اسے اپنے خاوند کی موت کا غم نہیں تھا۔ وہ اس لیے روتی تھی کہ پکڑی گئی تھی، مگر اب اس کی سسکیاں رکتی ہی نہیں تھی۔ میں اسے کہتا تھا کہ وہ اقبال جرم کر لے اور وہ مجھے کہتی تھی کہ میں اس کے دیور چودھری غفور کو پکڑوں۔ احمد علی کا قاتل وہی ہے۔ چودرانی، آج میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے جرم کا اقبال کر لو، اس وقت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔
اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کے لہجے میں کہا، میں آپ کو آخری بار کہتی ہوں کہ میں نے اپنے خاوند کو زہر نہیں دیا۔ ہاں، خود زہر کھا لینے کا ارادہ کئی بار کیا، لیکن احمد علی کی محبت نے مجھے زندہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ بھی نہیں رہا، مجھے زہر لا دو، کھا لوں گی، یہی سمجھ لینا کہ آپ نے مجھے سزا دے لی ہے۔ اور وہ ایسی روئی کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ میں وہاں سے اٹھ آیا، یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی ان جذباتی باتوں سے متاثر ہو گیا تھا۔ جذبات سے متاثر ہونے والا تھانے دار تفتیش نہیں کر سکتا۔ نادرہ کی خاص نوکرانی رانو 30 سال کے لگ بھگ عمر کی خوبصورت عورت تھی۔ اس کی آنکھیں گول نہیں لمبوتری تھی، اس کے ہونٹ ایسے تھے جیسے وہ مسکرا رہی ہو، اس کا چہرہ جوانی سے دمک رہا تھا۔ پولیس اس قسم کی نوکرانیوں کو خوب جانتی پہچانتی ہے۔ میں نے اسے دیکھتی ہی اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت کے سینے میں راز چھپے ہوئے ہیں، اور یہ راز کوئی عام آدمی نہیں پا سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس پر سیدھا حملہ کروں گا اور اسے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دوں گا۔ رانو، میں نے تمہاری بڑی شہرت سنی ہے، سب کہتے ہیں کہ رانو بڑی اچھی عورت ہے۔ اگر میرے ساتھ اچھی رہو گی تو نقد انعام دوں گا۔ میں تم سے وہ باتیں پوچھوں گا جو مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ میں یہ باتیں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر ہیرا پھیری کرو گی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ تمہاری چودرانی گرفتار ہو چکی ہے، چودھری صادق مر گیا ہے، باقی سب تمہارے دشمن ہیں۔ اپنا آپ بچاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں آپ کی غلام ہوں سرکار، حکم کریں۔ تم جانتی ہو کہ نادرہ اور احمد علی کا درپردہ میل جول تھا؟ بولو رانو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی۔ اور تم جانتی ہو کہ نادرہ کا خاوند اس کا غلام تھا اور نادرہ اسے دھوکہ دے رہی تھی؟ جانتی ہوں، یہ بھی سچ ہے۔ اور تم جانتی ہو کہ چودھری صادق زندہ لاش تھا اور وہ نادرہ کے کام کا نہیں تھا؟ جانتی ہوں سرکار۔ اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ چودھری صادق نے بیماری کے پہلے روز نادرہ سے کہا تھا کہ دودھ پینے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور تم نے کہا تھا کہ دودھ تم نے ڈالا تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے سرکار۔ اور رانو، اب انکار نہ کرنا، تم یہ بھی جانتی ہو کہ جس دودھ سے چودھری کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ اس کا جسم یوں ہلا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو، اس کا رنگ اڑ گیا اور اس کی آنکھیں ویران ہو گئیں۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ میرے لیے اس کا یہ رد عمل کافی تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور آگے ہو کر کہا، جتنا تم جانتی ہو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ بولو رانو، ابھی وقت ہے، تمہیں بچانے کے لیے میرے پاس گنجائش ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم بولو، میں تمہیں زیادہ سوچنے کا وقت نہیں دوں گا۔ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے پھوٹ آئے۔ میں نے اس کی ناک اور ہونٹوں کے درمیان پسینے کے قطرے دیکھے، یہ گھبراہٹ کی علامت ہوتی ہے۔ کالا پانی جانتی ہو؟ میں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کہا۔ تم نے کالا پانی سنا ہے نا؟ جن قاتلوں کو عمر قید ملتی ہے انہیں کالے سمندر کے پار بھیج دیتے ہیں۔ تم جوان ہو رانو، خوبصورت بھی ہو۔ وہاں سے جب واپس آؤ گی تو تم بوڑھی ہو چکی ہوگی، بال سفید ہوں گے اور تمہارے یہ موتیوں جیسے دانت منہ میں نہیں ہوں گے۔ اس کے ہونٹ کانپے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ابھی وقت ہے رانو، میں تمہیں بچا لوں گا، ابھی قانون میرے ہاتھ میں ہے۔ شاید میری ہمدردی کا اثر تھا کہ اس کی زبان ذرا سی ہلی، کہنے لگی، آپ مجھے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ میں نہیں، تمہارا سچ تمہیں بچائے گا۔ اس نے سر جھکا لیا اور اچانک سر اٹھا کر بولی، مجھے معلوم نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ اور اس کا یہ پوچھنا کہ میں اسے کس طرح بچا سکتا ہوں واضح ثبوت تھا کہ وہ جرم میں شریک ہے۔ اس نے یہ جو کہا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہر ملزم اقبال جرم سے پہلے ایسی باتیں کیا کرتا ہے۔ پولیس جانتی ہے کہ ملزم کو اس مرحلے سے کس طرح نکال کر اقبال جرم تک لایا جاتا ہے۔ یہ کامیابی تشدد کے بغیر بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں وعدہ معاف گواہ بنانے کا قائل نہیں تھا۔ بے شک وعدہ معاف گواہ بنانے سے تھانے دار کا کام آسان ہو جاتا ہے، لیکن میرا اصول کچھ اور تھا۔ وعدہ معاف گواہ اس کیس میں بنایا جاتا ہے جس میں زیادہ ملزم ہوں اور ثبوت اور شہادت کی کمی ہو۔ ان ملزموں میں سے ایک کو اس شرط پر معافی دے دی جاتی ہے کہ وہ اقبال جرم کر کے ثبوت اور شہادت مہیا کرے۔ میں اس بنا پر وعدہ معاف گواہ کا قائل نہیں تھا کہ بعض اوقات کورٹ میں جا کر وعدہ معاف گواہ منحرف ہو جاتے ہیں اور سارا کیس تباہ ہو جاتا ہے، یعنی تمام ملزم بری ہو جاتے ہیں۔ دوسری خرابی یہ کہ ایک مجرم سزا سے بچ جاتا ہے۔ میں کسی مجرم کی حوصلہ افزائی کرنے سے گریز کیا کرتا تھا۔ یہ کیس مجھے ایسا نظر آ رہا تھا جس میں وعدہ معاف گواہ ضروری معلوم ہوتا تھا۔
میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی شہادت نہیں تھی، وہ برتن نہیں تھا جس میں زہر دیا گیا۔ رانو کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی میں نے اس لیے بھی سوچی تھی کہ یہ بڑے لوگ جاگیردار، زمیندار اور وڈیرے نوکروں چاکروں سے جرم کراتے یا اپنے گناہوں میں انہیں استعمال کرتے، اور یہ نوکر چاکر محض روٹی، کپڑے اور تھوڑے سے نقد انعام کی خاطر جرم کرتے رہتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی پکڑا جاتا ہے تو اسے بچانے کے لیے زمیندار کچھ بھی نہیں کرتے۔ رانو اگر کسی شریف اور باوقار گھرانے میں نوکرانی ہوتی تو وہ شریف اور باوقار ہوتی۔ وہ ایسی عورت کی نوکرانی بنی جو شریف نہیں تھی۔ وہ رانو کو رازدان بنا کر اپنی ایک خفیہ زندگی گزار رہی تھی، اور وہ رانو کو بڑے قیمتی کپڑے اور پیسے دیتی تھی، لہٰذا رانو اس کے گناہوں میں شریک ہو گئی۔ قانون اسے مجرم ہی کہتا تھا، لیکن میں نے انسانی جذبات کے تحت اس کے کردار کو دیکھا تو وہ مجھے بے قصور نظر آئی۔ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ کی خاطر اپنی مالکن کو خوش کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، اسے اچھی طرح سمجھایا کہ وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اسے سزا نہیں ملتی، مگر وہ نہ مانی۔ میں بہرحال اسے جرم میں شریک سمجھنے لگا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دو۔ وہ بہت تڑپی، فرش پر لیٹ گئی، اسے گھسیٹ کر زنانہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور ASI سے کہا کہ اسے اقبال جرم کے لیے اور وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار کرو۔ میں نے سختی سے کہا کہ اس پر ذرا سا بھی تشدد نہ ہو۔ احمد علی کے قتل کی تفتیش الگ تھی۔ میرے مخبر ادھر ادھر سے خبریں لا رہے تھے، نمبردار بھی اسی کام میں مصروف تھا، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ باہر خانہ بدوشوں نے ہنگامہ بپا کر رکھا تھا۔ ان کی عورتیں ڈھیٹ اور بے حیا تھیں، بے حد گندی بکواس کرتی تھیں۔ ان سب پر مجھے ذرا تشدد کرنا پڑا اور انہیں کہا کہ میں سب کو جیل کی حوالات میں بھیج دوں گا۔ نادرہ کے عزیز و اقارب الگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے نادرہ کو اپنے دفتر میں بلایا اور بٹھا لیا۔ میں اس سے ان باتوں کی تصدیق کرانا چاہتا تھا جو مسلن اور رانو سے مجھے معلوم ہوئی تھی۔ چودھرانی، تمہاری رات کی نوکرانی رانو حوالات میں بند ہو گئی ہے۔ وہ چودھرانیوں والے غصے میں آ گئی، بولی تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ معلوم نہیں تمہیں کس نے تھانے دار بنا دیا ہے؟ تم خفورے کا کھا کر ایک بے گناہ عورت کو پریشان کر رہے ہو۔ رانو بیچاری کو تم نے کیوں دھر لیا ہے؟ معلوم نہیں کیوں میں ہنس پڑا۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ کیا میں نے اپنی اور احمد علی کی کوئی بات چھپائی ہے؟ مجھ سے یہ بھی سن لو کہ مجھے اپنے خاوند کے مرنے کا ذرا سا بھی رنج نہیں۔ مجھے احمد علی کے مرنے کا غم کھائے جا رہا ہے۔ اور پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ میں نے غصے کا جواب غصے سے نہ دیا، ادھر ادھر کی باتیں کہہ سن کر اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور اس سے پوچھا کہ چودھری صادق نے شکایت کی تھی کہ دودھ پی کر اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، پھر طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ وہ چل بسا۔ یہ بات رانو نے بتائی ہوگی، اس میں کوئی راز نہیں۔ چودھری نے ایسے ہی کہا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ دودھ میں کیا خرابی ہو سکتی ہے، یہ چرس کا اثر ہے۔ اور رانو نے کہا تھا کہ دودھ تو میں نے ڈالا تھا۔ ہاں، اس نے یہی کہا تھا۔ اب ذرا ہوش میں آؤ چودھرانی، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ میں زبردستی یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ خاوند کو تم ہی نے زہر دیا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے دیا ہو، لیکن کون کہتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے؟ ڈاکٹروں نے لکھا ہے۔ اب کوئی شک نہیں رہا۔ دلی کے انگریز ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہارے خاوند کو زہر دیا گیا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ زہر کس نے دیا ہے۔ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ رانو نے کہا تھا کہ دودھ اس نے ڈالا اور تمہارے خاوند کو پلایا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم نہیں کہ اس نے دودھ میں کچھ ملا دیا ہو۔ اس نے وہ دودھ میرے لیے گلاس میں ڈالا تھا، لیکن وہ میرے خاوند نے پی لیا، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ رات کا وقت تھا۔ رانو میرے لیے گلاس میں دودھ ڈال کر لائی۔ گلاس ابھی اس کے ہاتھ میں تھا کہ محلے کے کسی گھر سے عورتوں کے رونے کی بڑی اونچی آوازیں آئیں۔ ایک آدمی بیمار تھا، اس کی بیوی کے ساتھ میرے گہرے تعلقات ہیں۔ میں سمجھی وہ مر گیا ہے۔ میں اٹھ دوڑی، رانو بھی میرے پیچھے اس گھر میں پہنچ گئی۔ وہ آدمی مرا نہیں تھا، غشی میں چلا گیا تھا۔ عورتوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں اور وہ لوگ ڈاکٹر کو بلا لائے۔ میں اور رانو گھر آ گئیں۔ میرے خاوند نے رانو سے کہا، وہ دودھ میں نے پی لیا ہے، اس کے لیے اور گرم کر لاؤ۔ رانو دوسرے گلاس میں دودھ لے آئی جو میں نے پی لیا۔ رانو پر تمہیں بہت بھروسہ ہے؟
کیا آپ کو یہ شک ہے کہ رانو نے دودھ میں زہر ملایا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، رانو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میرا دماغ چکرانے لگا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون کسے مارنے کی کوشش میں تھا۔ نادرا سے میں نے کہا کہ وہ سوچے اور جو کچھ اسے یاد آتا ہے اور جو کچھ وہ جانتی ہے مجھے بتائے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ رانو اس کی رشتہ دار نہیں، وہ نوکرانی ہے جس کی دلچسپی اپنے پیٹ اور اپنی ضروریات کے ساتھ ہے۔ ذہن سے یہ وہم اور خدشہ نکال دو کہ میں کسی کے کہنے پر تمہیں پریشان کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ تمہارے خاوند کو زہر دیا گیا اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زہر اس دودھ میں تھا جو غلطی سے تمہارے خاوند نے پی لیا تھا۔ اس نے ماتھا سکیڑ لیا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاں، اس نے میری طرف دیکھے بغیر یوں کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہی ہو۔ رانو کے ساتھ میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میرے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، دبی سی آواز میں بولی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میرے خاوند نے کہا تھا کہ وہ دودھ اس نے پی لیا ہے تو رانو نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، ہائے چودھری جی، وہ آپ نے پی لیا ہے۔ میں نے کہا تھا تو کیا ہوا، پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جاتا۔ تب میرے خاوند نے کہا، اسے اور دودھ گرم کر دو، اور وہ میرے لیے دودھ لے آئی تھی۔ اس نے آگے ہو کر میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا میری نوکرانی کے ہاتھوں کسی نے مجھے زہر پلانا چاہا تھا؟ اس کا دم خم ختم ہو چکا تھا۔ اس نے رانو کی یہ بات سنا کر مجھے ایک اور شک میں ڈال دیا۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ کسی نے زہر تمہیں دینا چاہا تھا مگر تمہارا خاوند پی گیا۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ ایک تو قاسمہ ہے اور دوسری احمد علی کی بیوی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ سوچ سوچ کر میرا یہ حال ہو گیا تھا کہ سر دکھنے لگا تھا۔ مجھے ذرا آرام کی ضرورت تھی، اونگ آ رہی تھی۔ میری قسمت میں آرام نہیں تھا۔ میرے علاقے کے ایک گاؤں کا نمبردار ایک آدمی کو ساتھ لیے آ گیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میرے مخبر سرگرم تھے اور نمبرداروں کو بھی میں نے چوکس کر رکھا تھا۔ نمبرداروں کا اپنا سراغ رسانی اور جاسوسی کا نظام تھا۔ قصبے کے ایک قریبی گاؤں کے ایک آدمی نے اس رات انسپکٹر کے قتل کی خبر سن لی تھی۔ وہ نمبردار کا قریبی آدمی تھا۔ اس نے نمبردار کو بتایا کہ ایک دن وہ شہر کو پیدل جا رہا تھا۔ اس نے 3 آدمی دیکھے جو برساتی نالے میں کلہاڑیاں اور ایک ٹوکا ریت پر رگڑ رہے تھے۔ وہاں نالے کے کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے، پانی تھوڑا تھا، صرف کنارے کے ساتھ جہاں سے نالا مڑتا تھا پانی جمع تھا۔ ادھر ادھر کوئی آبادی نہیں تھی۔ وہ آدمی انہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اسے شاید نہیں دیکھ سکے ہوں گے۔ تینوں نے کپڑے اتارے اور دھونے لگے۔ وہ آدمی یہ نہیں دیکھ سکا کہ ان کے کپڑوں پر خون تھا یا نہیں، وہ بالکل ننگے ہو گئے تھے۔ وہ آدمی ذرا قریب سے گزرا تو اس نے تینوں کو پہچان لیا۔ وہ چودھری غفور کے مزارے تھے۔ میں نے اس آدمی سے بہت کچھ پوچھا اور اس سے دن بھی پوچھا۔ اس نے وہی دن بتایا جس دن احمد علی قتل ہوا تھا۔ اس آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف سے آئے اور نالے میں اترے تھے۔ اس آدمی نے مجھے ایسی معلومات دی جن سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، یا شاید مجھے وہم سا ہوا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اگر چودھری غفور کے مزارے کلہاڑیاں اور ٹوکا ریت پر رگڑ رہے تھے اور انہوں نے کپڑے اتار کر نالے میں دھوئے تھے تو وہ احمد علی کو قتل کر کے آئے تھے، اور قتل کرانے والا چودھری غفور تھا۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل اور چند ایک کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور مزاروں کے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے گھر قصبے کے ساتھ ہی تھے، درمیان میں کھیت تھے، آگے جا کر ان کے کچے کچے کوٹھے تھے۔ قصبے کے نمبردار کو میں نے ساتھ لے لیا تھا۔ چودھری غفور کے مزارے 4 گھرانے تھے۔ میں نے چاروں کے مردوں کو کھیتوں سے بلا لیا۔ ان کی تعداد 12-13 تھی۔ جس آدمی نے انہیں دیکھا تھا اس سے پوچھا کہ ان میں وہ 3 کون تھے۔ اس نے بڑی آسانی سے وہ 3 مزارے الگ کر دیے۔ تینوں جوان تھے۔ میں ایک کو پرے لے گیا اور اس سے پوچھا، اس روز جو کلہاڑی یا ٹوکا تم نالے میں ریت سے صاف کر رہے تھے اور جو کپڑے تم نے دھوئے تھے وہ فوراً میرے حوالے کر دو۔ تمہارے پاس کلہاڑی تھی یا ٹوکا؟ اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، کلہاڑی۔ میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس کے گھر میں گھس گیا۔ اس نے ایک کلہاڑی میرے حوالے کر دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کون سے کپڑے دھوئے تھے۔ اس نے اپنے پہنے ہوئے کرتے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کا کرتا اتروا لیا۔
اس نے جو چادر باندھ رکھی تھی وہ بھی اس نے دھوئی تھی، میں نے وہ بھی اس سے لے لی۔ پھر اس کے گھر کی تلاشی لی، کاغذی کارروائی مکمل کی، 2 گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور میں باہر نکل آیا۔ دوسرے 2 مزارے باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے جب میرے ہاتھ میں کلہاڑی، کرتا اور چادر دیکھی تو ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ وہ غریب آدمی کرائے کے قاتل تھے۔ میں نے دوسرے کو الگ کیا اور اسے کہا، تمہارے ساتھی نے ساری بات بتا دی ہے، کلہاڑی اور وہ کپڑے بھی دے دیے جن پر خون کے چینٹے پڑے تھے۔ تم بھی اپنا ہتھیار اور وہ کپڑے دے دو، میں تمہارے ساتھ بھی وہی رعایت کروں گا جو اس کے ساتھ کر رہا ہوں، بالکل نہ گھبراؤ۔ اس نے سدھائے ہوئے جانور کی طرح مجھے اپنے گھر میں چلنے کا اشارہ کیا اور ایک ٹوکا نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نے اس سے وہ کپڑے مانگے جو اس نے نالے میں دھوئے تھے۔ اس نے 2 گواہوں کے سامنے کھدر کی ایک چادر اور کھدر کا ایک کرتا میرے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں کپڑے کمرے میں بندھی ہوئی ایک رسی پر پڑے تھے۔ باہر آ کر تیسرے کو الگ کیا اور اس کے آگے بھی جھوٹ بولا کہ تمہارے دونوں ساتھیوں نے ساری بات بتا دی ہے اور میں ان کی بہت مدد کروں گا۔ وہ کلہاڑی جو تم نے ریت سے صاف کی تھی اور جو کپڑے نالے میں دھوئے تھے، اندر چل کر میرے حوالے کر دو۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح مجھے اندر لے گیا اور ایک کلہاڑی، ایک کرتا اور ایک چادر مجھے دے دی۔ میں بہت خوش تھا کہ میں نے شکار مار لیا ہے۔ میری اس کارروائی کے دوران چودھری غفور بھی وہاں آ گیا۔ اس نے مجھے بے تکلفی سے سلام کیا اور میں نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ پھر وہ نمبردار کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ میں نے وہیں مزاروں سے اقبالی بیان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نمبردار کی ڈیوڑی میں جا بیٹھا اور ایک مزارے کو اندر بلایا۔ اسے کہا کہ وہ پوری تفصیل سے سنا دے کہ اس نے اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ زراعت انسپکٹر کو کہاں اور کس طرح قتل کیا ہے اور قتل کس نے کرایا ہے۔ نہ حضور، ہماری زراعت انسپکٹر کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ ہم اسے قتل کرتے؟ پھر تم نے نالے میں کپڑے کیوں دھوئے تھے اور کلہاڑی کیوں صاف کی تھی؟ کیا ان پر خون نہیں تھا؟ نہ جی، خون کیسا؟ ہم تو صبح صبح ایک درخت کاٹنے گئے تھے، واپس آئے تو نالے میں نہانے اور کپڑے دھونے اتر گئے۔ سب کہنے لگے کہ ریت سے کلہاڑیوں کے پھل چمکا لیتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، یہ مزارہ بڑا چالاک اور مکار نکلا۔ مجھے خیال آیا کہ چودھری غفور آ گیا تھا۔ اس نے اشارہ کر کے انہیں پکا کر دیا ہے اور ان تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے کر لیا۔ میں نے دوسرے مزارے کو اندر بلا کر وہی سوال کیا جو پہلے سے کیا تھا۔ اس نے بھی حیران سا ہو کے کہا کہ وہ ایک درخت کاٹنے گئے تھے۔ اسے ایک طرف کر کے میں نے تیسرے کو اندر بلایا اور اس سے بھی وہی پوچھا جو اس کے ساتھیوں سے پوچھا تھا۔ یہ آدمی خاصا احمق ثابت ہوا۔ وہ شاید اپنے ساتھیوں کا یا چودھری غفور کا اشارہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ کہنے لگا کہ ایک کھیت کے کنارے اونچے کرنے تھے۔ وہ کر کے واپس آئے اور نالے میں نہانے کے لیے اتر گئے۔ کنارے کلہاڑیوں اور ٹوکے سے اونچے کیے جاتے ہیں؟ نہیں جی، ہمارے پاس 2 کدالیں تھیں۔ اس سے پہلے کدالوں کا ذکر نہیں آیا تھا۔ جس آدمی نے انہیں نالے میں دیکھا تھا اسے کدالیں نظر نہیں آئی ہوں گی۔ معلوم نہیں ان کے پاس کدالیں تھیں یا نہیں۔ میں نے اس مزارے سے کہا کہ وہ چل کر دونوں کدالیں مجھے دکھا دے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ ایک کدال اپنے گھر سے دی اور دوسری اپنے ایک ساتھی کے گھر سے۔ میں اسے واپس نمبردار کی ڈیوڑی میں لے آیا اور اسے کہا اب وہ مجھے اس کھیت تک لے چلے جس کے انہوں نے کنارے اونچے کیے تھے۔ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر میں نے اس کے ایک ساتھی کو الگ کر کے کہا مجھے وہاں لے چلو جہاں تم نے درخت کاٹا ہے۔ اس سے ہٹ کر میں نے تیسرے سے کہا کہ وہ مجھے اس جگہ لے چلے جہاں اس نے درخت کاٹا ہے۔ بڑا دلچسپ منظر تھا۔ تینوں ایک دوسرے سے دور دور بت بنے کھڑے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نے سب سے الگ الگ کیا کہا ہے۔ میں نے تینوں سے کہا چلو میں نے کیا کہا ہے، چل پڑو۔ وہ کھڑے رہے۔ یہ ثبوت تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ جس نے کہا تھا کہ ایک کھیت کے کنارے اونچے کیے تھے اس کے چہرے پر سب سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا وزن اٹھا نہیں سکیں گی۔ میں نے ڈیوڑی کی طرف اشارہ کر کے اسے اندر چلنے کو کہا۔ وہ ڈرے ہوئے جانور کی طرح میری طرف دیکھتا اندر چلا گیا۔ میں نے ڈیوڑی میں جا کر اسے کہا دیکھ لیا جھوٹ کا نتیجہ؟ کہاں ہے وہ کھیت؟ دوسروں کے لیے پھانسی چڑھنا چاہتے ہو؟ سچی بات بتا دو اور وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ وہ غریب آدمی میرے پاؤں پر گر پڑا اور رونے لگا۔ میں نے اسے اٹھایا، شفقت سے اس کے ساتھ بات کی، اسے تسلی دی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس قسم کے ملزم کی زبان کس طرح کھلوائی جاتی ہے۔ قتل ہضم کرنا ممکن نہیں ہوتا اور ایک غریب مزارہ کسی تھانے دار کو زیادہ دیر تک چکمہ نہیں دے سکتا۔ ملزم کی اس حالت میں تھانے دار کے تشدد سے کہیں زیادہ ہمدردی کام کرتی ہے۔
جناب سرات انسپکٹر کو ہم تینوں نے قتل کیا ہے اور یہ قتل چودھری غفور نے کرایا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں جناب، 200 روپیہ اور نئے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا ہم جیسوں کے لیے معمولی انعام نہیں ہوتا۔ کیا آپ مجھے سزا سے بچا سکتے ہیں؟ بالکل بچا سکتا ہوں، تم نڈر ہو کر ساری بات سنا دو۔ اسے قتل کی کہانی یوں سنائی۔ ایک روز چودھری غفور نے ان تینوں کو بلا کر بھنا ہوا گوشت کھلایا اور دودھ پلایا اور تینوں کے آگے 200 روپیہ رکھ کر کہا کہ سرات انسپکٹر کو قتل کرنا ہے۔ اس نے ایک ایک جوڑا کپڑوں کا بھی وعدہ کیا۔ اس نے ان تینوں کو خوب ہوا دی اور انہیں دلیر اور بہادر اور اپنا بھائی کہا۔ تینوں تیار ہو گئے۔ رات کو وہ تینوں کو اس جگہ لے گیا جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ اس کے پاس ٹارچ تھی اور چاندنی بھی تھی۔ اس نے لاش غائب کرنے کی وہ جگہ منتخب کی جہاں سے ہمیں لاش ملی تھی۔ چودھری غفور نے انہیں ایک جگہ گھات لگانے کو دکھائی اور ان میں سے ایک کو پگڈنڈی پر کھڑے رہنے کو کہا اور اسے بتایا کہ سرات انسپکٹر دورے پر جا رہا ہے اور وہ اس پگڈنڈی سے گزرے گا۔ غفور نے اسے بتایا کہ سرات انسپکٹر کو کیا چکمہ دے کر ویرانے میں 2 آدمیوں کی گھات میں لے جانا اور اسے قتل کرنا ہے۔ چودھری غفور نے تینوں کو یقین دلایا کہ قتل کا کوئی کھرا کھوج نہیں ملے گا اور اگر وہ پکڑے گئے تو تھانے دار اس کا دوست ہے، وہ تینوں کو چھڑا لے گا۔ چودھری غفور کو پتہ چل گیا تھا کہ سرات انسپکٹر احمد علی فلاں صبح فلاں طرف دورے پر جا رہا ہے۔ یہ موقع اچھا تھا۔ اس نے اپنے ان 3 مزاروں کو قتل کے لیے اس طرح تیار کر لیا کہ تینوں قتل کو ایک کھیل سمجھ بیٹھے۔ اس زمانے میں 200 روپیہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس کے ساتھ چودھری غفور کی خوشنودی ان کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ جس صبح احمد علی کو دورے پر روانہ ہونا تھا، تینوں بہت سویرے نکل گئے۔ ان کے پاس 2 کلہاڑیاں، 1 ٹوکا اور 2 کدالیں تھیں۔ وہ قصبے سے تقریباً 5 میل دور چلے گئے۔ ان میں سے ایک اس راستے پر کھڑا ہو گیا جس سے احمد علی کو گزرنا تھا اور 2 اس راستے سے دور ایک جگہ گھات میں بیٹھے۔ جب احمد علی وہاں سے گزر رہا تھا اس وقت سورج نکل آیا تھا۔ ایک مزارہ اسے ملا اور اسے روک کر کہا کہ وہ چودھرانی نادرا کا مزارہ ہے اور اس کے ساتھ آیا ہے۔ چودھرانی خانقاہ پر آئیے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ جا کر اس راستے پر کھڑا ہو جاؤں، آپ گزریں گے تو آپ کو ادھر بلا لاؤں۔ احمد علی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر گھوڑی کا رخ ادھر کو کر دیا۔ مزارے نے احترام سے گھوڑی کی باگ پکڑ لی اور آگے آگے چل پڑا۔ وہ اسے عام راستے سے ہٹا کر موت کے اس ویرانے کی طرف لے گیا جو نیچے چلا جاتا اور دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ مزارے نے مجھے بتایا کہ احمد علی نے اس سے پوچھا کہ چودھرانی شاید بہت سویرے گھر سے نکلی ہوگی۔ مزارے نے اسے بتایا کہ ابھی اندھیرا تھا کہ اسے ساتھ لے کر نکل آئی تھی۔ کہتی تھی کہ کلہاڑی ساتھ لے لو، دشمنوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مزارے نے احمد علی پر اعتبار پکا کرنے کے لیے کہا کہ خانقاہ تک سیدھا راستہ بہت لمبا ہے، اس لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ بڑا خراب علاقہ ہے۔ آگے وہ کٹا پھٹا علاقہ آ گیا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ پگڈنڈی سے تقریباً 1 میل دور چلے گئے۔ اچانک احمد علی نے مزارے سے غصے میں کہا، اوئے ٹھہر ذرا، تو کہاں لے جا رہا ہے مجھے؟ اسے شاید کچھ شک ہو گیا تھا۔ مزارے نے اسے کہا، چودھرانی ذرا ہی آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ باگیں مزارے کے ہاتھ میں تھی۔ احمد علی نے کہا کہ باگیں مجھے دے دے۔ ہاتھ میں بیٹھے ہوئے 2 مزارے قریب ہی تھے۔ مزارے نے باگیں نہ چھوڑیں اور تیز تیز چلنے لگا۔ احمد علی گھوڑی سے اترنے لگا تو مزارہ دوڑ پڑا، گھوڑی بھی دوڑنے لگی اور مزارہ اس ذرا گہری جگہ اتر گیا جہاں کھوجی نے ہمیں گھوڑی اور 2-3 آدمیوں کے کھرے دکھائے تھے اور مٹی پر خشک خون تھا۔ قریب سے ہی دونوں مزارے اٹھے۔ انہوں نے احمد علی کے پاؤں رکابوں سے نکالے۔ اس نے منت سماجت کی، شور بھی مچایا، مگر وہاں اس کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے گناہوں کی زندگی ختم اور سزا شروع ہو چکی تھی۔ مزاروں نے اس پر کلہاڑیوں کے 4-5 وار کیے۔ اس مزارے کے ہاتھ میں جو مجھے قتل کی کہانی سنا رہا تھا ٹوکا تھا۔ اس نے احمد علی کے کولے پر ایک ہی وار کیا اور ٹوکا جوڑ تک اتر گیا۔ احمد علی گرا تو ایک مزارے نے اس کی پسلیوں پر یوں کلہاڑی ماری جیسے لکڑی چیرنے کے لیے کلہاڑی چلائی جاتی ہے۔ چودھری غفور نے انہیں لاش چھپانے کی جگہ دکھا رکھی تھی۔ یہ قدرتی بنی ہوئی قبر تھی۔ مزاروں نے لاش اٹھائی اور اس جگہ رکھ دی۔ یہ جگہ گز بھر گہری تھی۔ لاش اس میں فٹ آ گئی۔ مزارے 2 کدالیں ساتھ لے گئے تھے۔
ان سے انہوں نے ادھر ادھر سے مٹی کھودی اور یہ لمبوترا سا گڑھا بھر دیا۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ قبر نما گڑھے سے آگے سوراخ ہے جہاں سے برسات میں پانی گزرتا ہے۔ چودھری غفور نے انہیں بڑی سخت ہدایت دی تھی کہ وہ لاش سے کوئی چیز نہ لیں اور گھوڑی کو کھلا چھوڑ دیں۔ انسان کس قدر کم عقل ہے کہ وہ جرم کرتے بھول جاتا ہے کہ اوپر خدا دیکھ رہا ہے اور گناہ مٹی میں چھپائے نہیں جا سکتے۔ مزار گھوڑی کو وہیں چھوڑ کر چل پڑے۔ ان کی کلہاڑیوں اور ٹوکے پر بھی خون تھا اور کپڑوں پر بھی چینٹے پڑے تھے۔ وہ ایسے راستے سے واپس آئے جدھر انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک جگہ سے نالے میں اتر گئے جہاں انہوں نے کلہاڑیوں اور ٹوکے سے خون ریت سے صاف کیا اور کپڑے اتار کر دھوئے۔ واپس آ کر انہوں نے چودھری غفور کو بتایا کہ وہ کام کر آئے ہیں۔ اس نے انہیں تسلی دی کہ انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اس نے تینوں کو 200 روپیہ اور نئے کپڑے دیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں جب یہاں آیا تھا تو تینوں نے فوراً ٹوکا، کلہاڑیاں اور کپڑے نکال دیے تھے، پھر انہیں کیا ہوا کہ تینوں نے جھوٹ بول دیا کہ انہیں احمد علی کے قتل کا کچھ علم نہیں؟ اس نے بتایا کہ چودھری غفور نے آ کر سب کو اشارہ کر دیا تھا، پھر اس نے قصبے کے نمبردار کے ذریعے انہیں کہا تھا کہ تھانے دار کو کچھ نہ بتانا اور گھبرانا نہیں۔ اس مزارے کو میں نے کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا اور دوسرے کو بلایا۔ اس نے اقبال جرم سے صاف انکار کر دیا، تیسرے نے بھی انکار کر دیا۔ میں نے ان پر زور نہ دیا، اس کی بجائے اقبال جرم کرنے والے کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے میں نے سمجھا دیا کہ وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے اور اسے معافی مل جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ میرے ہیڈ کانسٹیبل نے چودھری غفور کے کہنے پر دونوں مزاروں سے کہا تھا کہ وہ اقبال جرم نہ کریں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے خلاف محکمانہ کارروائی کرائی تھی۔ اس نے چودھری غفور سے پیسے لیے اور دونوں مزاروں کو جو باہر اس کی حراست میں بیٹھے تھے پکا کر دیا۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ وعدہ معاف گواہ ضروری تھا۔ میں نے تینوں مزاروں اور چودھری غفور کو گرفتار کر لیا۔ اب غفور میرے ایمان کی بولی دینے لگا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا، ملک صاحب آپ عزت اور غیرت کو نہیں سمجھتے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے کیا ہے۔ چودھری، اگر میں تھانے دار نہ ہوتا تو احمد علی کو اپنے ہاتھوں قتل کرتا، لیکن تھانے داری کا حکم کچھ اور ہے۔ تم نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اسے ایسے طریقے سے قتل کرتے کہ کھرا کھوج نہ ملتا۔ تم نے مزاروں سے قتل کرایا۔ یہ لوگ تمہارے لیے کیوں پھانسی چڑھیں گے؟ تم جرم کا اقبال کرو گے۔ نہیں، مجھے اقبال جرم کے لیے نہ کہنا، مقدمہ لڑوں گا۔ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مقدمے پر جو پیسہ برباد ہوگا وہ آپ لے لیں اور کوئی راستہ نکالیں۔ تمہارا وکیل راستہ نکال لے گا۔ مجھے شہادت کی ضرورت تھی، وعدہ معاف گواہ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ یہاں میں آپ کو شہادت اور ثبوت کے متعلق ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ جس وقت کا یہ کیس ہے اس وقت تک انگریز ہندوستان میں سراغ رسانی اور شہادت کی فراہمی کا ایک کیمیاوی طریقہ لے آئے تھے جسے فورینسک میڈیسن کہتے ہیں۔ اس کی پہلی لیبارٹری لاہور میں بنائی گئی تھی۔ قاتل اپنے کپڑوں سے خون دھو دیا کرتے، دھل کر کپڑوں پر کوئی داغ دھبا نظر نہیں آتا، لیکن کپڑوں پر ایک خاص دوائی لگا دو تو لیبارٹری میں ماہرین نمایاں طور پر خون کے دھبے دیکھ سکتے ہیں۔ خون کے آثار جو نظر نہیں آ سکتے کپڑے کے دھاگوں میں محفوظ رہتے ہیں۔ ان مزاروں نے خون آلود کپڑے صابن سے نہیں دھوئے تھے، سوڈا، کاسٹک اور پیٹرول استعمال نہیں کیا تھا، صرف پانی سے رگڑ اور مل کر خون دھو ڈالا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کپڑے پولیس فورینسک سائنس لیبارٹری لاہور میں جائیں گے تو خون کے چھینٹوں کی تصدیق ہو جائے گی۔ قاتلوں نے اپنے ہتھیار ریت سے صاف کر لیے تھے، لیکن ٹوکا ایک ایسا ہتھیار تھا جس پر خون کی موجودگی کا پتہ لاہور لیبارٹری والے چلا سکتے تھے۔ ٹوکے کا پھل یعنی بلیڈ آگے اور پیچھے سے دستے میں ٹھونکا ہوا ہوتا ہے۔ جس جگہ خون کے چلے جانے کا امکان ہوتا ہے، خون اگر خشک ہو جائے تو بھی لیبارٹری کے ایکسپرٹ اس کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ میں نے ملزموں کے کپڑوں اور آلات قتل کے الگ الگ پارسل بنوائے اور انہیں دستی لاہور لے جانے کے لیے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو تیار کیا۔ میں اقبال جرم کرنے والے مزارے کو ایک مجسٹریٹ کے پاس لے گیا، اس کا اقبالی بیان ریکارڈ کرایا اور اسے وعدہ معاف گواہ بنا دیا۔ چودھری غفور اور اس کے 2 مزاروں کا میں نے صرف 3 دنوں کا ریمانڈ لیا تھا۔ انہیں صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ جرم کا اقبال کر لیں، وہ آمادہ نہ ہوئے۔ میں نے انہیں جیوڈیشل حوالات میں بھیج دیا۔
احمد علی کے قتل کی تفتیش ختم ہو گئی، اب مجھے شہادت فراہم کرنی اور مقدمہ تیار کرنا تھا۔ قارئین کو اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے شہادت کس طرح فراہم کی اور گمشدہ کڑیاں کس طرح ملائیں اور خالی خانے کس طرح پر کیے۔ 3 گواہ خانہ بدوشوں میں سے لیے اور ان کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر کے آمادہ کیا کہ وہ مقدمہ ختم ہونے تک میرے علاقے میں رہیں۔ اس دور میں مقدمے سالوں تک نہیں چلتے تھے، چند مہینوں میں ختم ہو جاتے تھے۔ خانہ بدوشوں کو بڑی مشکل سے اور بہت بڑا لالچ دے کر پابند کیا، ورنہ وہ کہیں سے کہیں نکل جاتے۔ چودھری غفور کی گرفتاری کی جو خوشی نادرہ کو ہوئی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اسے جس کمرے میں بند کر رکھا تھا، میں اس میں گیا تو وہ اٹھ کر مجھ سے بغل گیر ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ہٹایا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، پھانسی چڑھاؤ اس قصائی کو، اگر زندہ رہا تو جس روز باہر آئے گا میں اسے قتل کرا دوں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے پھانسی چڑھاؤں گا، پھانسی نہ ہوئی تو کالا پانی ضرور بھیجوں گا۔ مگر چودھرانی، تم مجھے کیا انعام دو گی؟ جو مانگو گے دوں گی، نقد مانگو، زیور مانگو۔ اور وہ مسکرانے لگی۔ میں اس مسکراہٹ کو سمجھتا تھا۔ مجھے اس کے سوا کوئی اور انعام نہیں چاہیے کہ مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے خاوند کو زہر کس نے دیا ہے۔ وہ مایوس ہو کر بجھ گئی۔ ذرا دیر بعد بولی، کیا آپ کو ابھی تک یقین نہیں آیا؟ میں تو یہ سمجھنے لگی ہوں کہ رانو کے ہاتھ سے مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ میرے خاوند نے پی لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو مجھے چودھری غفور کی بیوی قاسمہ اور احمد علی کی بیوی پر شک ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سوچو اور یاد کرنے کی کوشش کرو، کیا رانو کا میل جول قاسمہ کے ساتھ بھی تھا؟ وہ ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ آپ کو شاید مسلم بتا سکے کہ قاسمہ اور رانو کا میل جول گہرا تھا یا نہیں۔ مسلم تو پہلے ہی میرے ذہن میں تھی، وہ بڑی اچھی مخبر ثابت ہوئی تھی۔ میں نے اس کے خاوند کو بلا کر مسلم کی تعریف کی، حوصلہ افزائی کی اور اسے کچھ پیسے دیے تھے، اور میں نے اسے کہا تھا کہ کوئی اس سے پوچھے کہ اسے تھانے کیوں بلایا گیا تھا تو کہنا کہ تھانے دار نے گالیاں دی ہیں اور کہتا ہے کہ تم چودھریوں کے خاندان کو بدنام کرتے پھرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نادرہ کو خاوند کے قتل میں بے گناہ سمجھنے لگا تھا۔ ان چند دنوں میں بہت سے مردوں اور عورتوں سے میں نے پوچھ گچھ کی تھی، ایک ایک کے ساتھ کئی کئی گھنٹے صرف ہوئے تھے۔ ہر ایک بات تو نہیں سنائی جا سکتی، اتنی زیادہ باتوں سے کسی نتیجے یا کسی رائے پر پہنچنا مشکل نہیں ہوتا۔ نادرہ نے مجھے اپنی نوکرانی رانو کی وہ بات بتائی جو رانو کے منہ سے اس وقت نکلی تھی جب اس نے دیکھا کہ جو دودھ نادرہ کے لیے اس نے گرم کیا تھا وہ چودھری صادق نے پی لیا تھا۔ رانو نے کہا تھا، ہائے چودھری جی، وہ آپ نے پی لیا ہے۔ اس سے مجھے بڑا مضبوط شک ہونے لگا کہ دودھ میں جو زہر ملایا گیا تھا وہ نادرہ کے لیے تھا۔ میں نے مسلم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رانو کیسی عورت ہے؟ مسلم ہنس پڑی اور بولی، میٹھی چھری ہے۔ میرے قریدنے پر اس نے بتایا کہ وہ چودھرانی نادرہ کی نوکرانی ہے اور نادرہ اسے اپنی رازدان بھی سمجھتی ہے، لیکن وہ دل سے کسی کی بھی سجن نہیں، جہاں سے جھولی بھر کے مل جائے وہیں کی ہو جاتی ہے۔ چودھری صادق اس پر بہت مہربان تھا۔ رانو منگنیاں اور نکاح توڑوا دیا کرتی ہے، چودھریوں کو انگلیوں پر نچاتی ہے۔ چودھری غفور کی بیوی کے ساتھ رانو کا کوئی گہرا تعلق ہے اور احمد علی کی بیوی کے ہاں بھی اس کا آنا جانا ہے۔ وہ جب چودھری غفوری کی بیوی قاسمہ کے گھر میں جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جیسے نادرہ کی نہیں، قاسمہ کی نوکرانی اور خیرخواہ ہے۔ میں نے انہیں 2-3 بار سر جوڑے دیکھا ہے۔ احمد علی کی بیوی اسے منہ نہیں لگاتی، وہ رانو کو اپنی دشمن سمجھتی ہے۔ مسلم نے مجھے کچھ کام کی باتیں بتا دیں، لیکن مسلم بھی نوکر چاکر تھی، ان لوگوں کی آپس میں دشمنی عداوت چلتی رہتی ہے۔ میں مسلم کی ہر بات پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے 2 مخبروں سے کہا کہ وہ اپنی بیویوں سے رانو کے متعلق رائے لیں۔ بیویوں سے کیا پوچھنا ہے جی، مجھ سے پوچھیں۔ رانو کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابر ہیں، وہ کسی کی سگی نہیں، رشتے جوڑتی بھی ہے توڑتی بھی ہے۔ یہ عورت دیکھو کتنی خوبصورت ہے، لیکن اندر سے پتھر ہے۔ اس آدمی نے رانو کے کردار کا ایسا خاکہ پیش کیا کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ دودھ میں زہر اسی نے ملایا تھا۔ پھر بھی میں نے شام تک اس کے متعلق مزید معلومات لے لی اور تصدیق کرا لی۔ رانو حوالات میں بند تھی، میں اس کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل رپورٹ دیتا رہتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ وہ موم ہوتی جا رہی ہے۔ میں گھر جا کر سو گیا۔
مجھے آدھی رات کو جاگنا اور پھر جاگتے ہی رہنا تھا۔ جسم اور دماغ کا برا حال ہو گیا۔ اپنے ایسائی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ رانو کو سونے نہ دے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس سے پوچھ گچھ کرتا رہے، خود تھک جائے تو اسے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دے۔ میں آدھی رات سے ذرا بعد جاگا اور تھانے میں آیا۔ میں نے دیکھا کہ رانو حوالات کے مقفل دروازے کے اندر سلاخیں پکڑے کھڑی تھی اور ہیڈ کانسٹیبل باہر کرسی پر بیٹھا تھا۔ رانو کا سر ڈول رہا تھا، چہرہ زرد ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو وہاں سے اٹھا دیا اور حوالات کھلوا کر اندر چلا گیا۔ رانو کو فرش پر بٹھا کر خود اس کے سامنے فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ رانو، کیا ارادہ ہے؟ یہ تھانہ ہے، یہاں بڑے بڑے ڈکیت اور قاتل اور بڑے بڑے دلیر مرد گھٹنے ٹیک دیا کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتی رہو اور یہیں پڑی رہو۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ یہاں تمہیں کسی نے مارا پیٹا نہیں، تمہاری زبانی کلامی بے عزتی بھی نہیں کی گئی، پھر بھی دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا۔ سنو رانو، تم کالا پانی جا رہی ہو۔ دودھ میں زہر تم نے ملایا تھا، مگر نادرا کی بجائے اس کے خاوند نے پی لیا اور وہ مر گیا۔ تمہیں اس کا بہت افسوس ہوا تھا۔ مجھے وہ آدمی بھی مل گیا ہے جس نے تمہیں زہر دیا تھا۔ چودھری غفور جیل میں ہے، چودھرانی نادرا گرفتار ہے، احمد علی قتل ہو چکا ہے۔ تم کیا ہو؟ میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پاس تمہارے خلاف اتنی شہادت آ گئی ہے کہ اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم اپنے منہ سے اپنا جرم مان لو۔ میں تم پر رحم کر رہا ہوں، خود بتا دو گی تو فائدے میں رہو گی۔ وہ تھانے سے باہر کی دنیا میں چالاک اور عیار ہوگی۔ تھانے کی حوالات میں اور ایک تھانے دار کی زبان کے جادو کے آگے وہ کمزور سی ایک عورت تھی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے پر رکھ لیے۔ اگر آپ مجھ پر رحم کریں گے تو آپ پر خدا رحم کرے گا، اس نے ایسی آواز میں کہا جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ دودھ میں زہر میں نے ہی ملایا تھا۔ زہر حکیم سے آیا تھا، چودھری غفور کی بیوی قاسمہ حکیم سے لائی تھی۔ اس نے مجھے دیا اور کہا تھا کہ نادرا رات کو دودھ پیا کرتی ہے، زہر اس میں ملا دینا۔ میں نے ملا دیا، مگر وہ چودھری صادق نے پی لیا، کیونکہ ادھر میں نے دودھ چودھرانی کے ہاتھ میں دیا، ادھر عورتوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ چودھرانی گلاس رکھ کر باہر کو دوڑ پڑی، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ ہم واپس آئیں تو چودھری صادق دودھ پی چکا تھا۔ چودھرانی نادرا بے گناہ ہے، اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ چودھری غفور کی بیوی نے اسے 300 روپیہ پیشگی دے دیا تھا۔ رانو نے تفصیل سے سنایا کہ نمیر کبیر زمینداروں کے گھروں میں کیسے کیسے ڈرامے کھیلے جاتے ہیں اور نوکروں مزاروں اور نوکرانیوں سے کیسے کیسے کام لیے جاتے ہیں۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ وہ بدمعاش بھی تھی، عیار تھی، جو کچھ بھی تھی اسی معاشرے کی پیداوار تھی۔ اس میں وہ بدمعاش اور عیار بن کر ہی فٹ ہو سکتی تھی، مگر قانون کی زد میں آئی تو اس کے آقاؤں کے جرائم کی ذمہ داری اس اکیلی کے سر پر آ پڑی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اطمینان کی نیند سو جائے اور میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ میں نادرا کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ بے گناہ ہے۔ خوشی سے اس پر خشی طاری ہونے لگی۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ عدالت میں اسے کیا گواہی دینی ہے۔ میں نے اسے اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جو اکثر تھانے کے باہر بیٹھے رہتے تھے۔ میں نے ایسائی سے کہا کہ چودھری غفور کی بیوی کو تھانے لے آئے اور اسے اس کمرے میں بند کر دے جس میں نادرا کو رکھا گیا تھا، اسے رانو کے ساتھ بند نہ کرے۔ میں حکیم کے دوائی خانے میں چلا گیا۔ وہ معزز صورت حکیم بازو اور باچھیں پھیلا کر میرے استقبال کو بڑھا۔ اس کے متعلق مجھے پتہ چل چکا تھا کہ فریب کار آدمی ہے۔ میں اسے تپاک سے ملا اور اس کے کان میں احترام سے کہا، قبلہ، مجھے تھوڑا سا وہ زہر دے دیں جس سے چودھری صادق مرا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ زہر آپ سے کس نے کس کے لیے لیا تھا؟ مگر دن چودھری صادق کے پورے ہو چکے تھے۔ غلطی سے نادرا والا دودھ چودھری صادق نے پی لیا۔ حکیم تو جیسے تیورا گیا ہو۔ سنو میرے دوست، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آج تمہارے گناہوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ایک نیکی کرو، شاید خدا تمہارے گناہ معاف کر دے۔ وہ زہر تھوڑا سا دکھا دو۔ وہ پختہ کار گناہ گار تھا۔ کہاں وہ اتنا گھبرا گیا تھا کہ بے ہوش ہونے لگا تھا، کہاں وہ شیر اور دلیر ہو گیا۔ مجھے دکان کے پچھلے حصے میں لے گیا اور بولا، میں نے بے انت کمایا ہے، اپنا حصہ جتنا چاہو وصول کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ کہتے ہو تو باقاعدہ ماہوار لگا دوں گا۔
میں نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لا کر کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے تھانے لے چلو۔ دکان میں اس کے 2 شاگرد یا اسسٹنٹ بھی تھے۔ میں انہیں دکان کے پچھلے کمرے میں لے گیا اور انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ ان کے استاد کا یہ دوائی خانہ کم از کم 10 سال کے لیے بند ہو رہا ہے۔ اگر وہ دونوں یہ دوائی خانہ چلانا چاہتے ہیں تو میں اسے سیل نہیں کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ بتا دیں کہ حکیم نے چودھری صادق کی بیوی کو کون سا زہر دیا تھا۔ خدا نے مجھ پر کرم کیا، میں نے انہیں جو چکمہ دیا تھا وہ کام کر گیا۔ ان دونوں میں ایک بوڑھا تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ ان دونوں کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، وہ صرف نشاندہی کے گواہ ہوں گے۔ بوڑھے نے حکیم کی ایک خاص دراز میں سے ایک شیشی نکال دی اور بولا، یہ دراصل دوائی ہے، لیکن اس کی ذرا سی مقدار دوسری دوائیوں میں ڈال کر دی جاتی ہے۔ اس کا ذائقہ کڑوا نہیں، کسیلا ہے۔ میٹھے دودھ میں چمچ بھر ڈال دو تو دودھ کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ آہستہ آہستہ معدے، جگر اور انتڑیوں کو کھاتا رہے گا اور لوگ اس کے اثر کو معدے کی بیماری سمجھتے رہیں گے۔ میں نے 2 گواہ ساتھ لے کر دکان کی باقاعدہ تلاشی لی اور اس بوڑھے کی نشاندہی تحریر میں لا کر شیشی برآمد کی اور مشیر نامے پر گواہوں کے دستخط لے لیے۔ حکیم کو میں تھانے بھجوا چکا تھا، میں کامیابی سے تر و تازہ ہو گیا تھا۔ تھانے گئے تو میں نے حکیم سے پوچھا کہ وہ اقبال جرم کرے گا۔ اس نے بڑا پختہ جواب دیا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے اقبال جرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس زہر کی بات کی تو اس نے کہا کہ وہ کوئی زہر نہیں، وہ تو دوائی ہے، آپ بھی آ کر مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اسے حوالات میں بند کر دیا۔ چودھرانی قاسمہ تھانے آ چکی تھی، اسے اپنے دفتر میں بلوایا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ ڈری ہوئی ہوگی، روتی ہوگی اور وہ بھی مجھے رشوت پیش کرے گی، لیکن وہ سینہ تانے مردوں کی طرح میرے سامنے آئی۔ ایک تو خدا نے اسے بڑا اچھا قد دیا تھا، دوسری اس کی یہ دلیری۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ کچھ زیادہ قداور ہو گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتا دیا چودھرانی؟ اب تو بات بالکل بگڑ گئی ہے۔ اس نے میری میز پر دھماکے سے ہاتھ مار کر کہا، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ بگڑا یہ ہے کہ جس بے غیرت کو زہر دینا تھا وہ ابھی تک زندہ ہے۔ تو تم اقبالی بیان دو گی؟ میں نے جو بیان دینا ہوا عدالت میں دوں گی۔ سن تھانے دار، میرا خاوند خاندان اور اپنی ذات کی غیرت کی خاطر قید ہو گیا ہے۔ میں شیر کی بچی کی طرح اس کے پیچھے جاؤں گی۔ میں نے اپنی کسی یار کی خاطر اپنے خاوند کو زہر نہیں دیا۔ میں نے خاندان کی ایک بے غیرت اور بدکار عورت کو اس دنیا سے اٹھا کر دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہنستے کھیلتے پھانسی کے تختے پر جاؤں گی۔ افسوس یہ رہے گا کہ میرے ہاتھ سے وہ بدکار عورت بچ گئی ہے۔ اور سن، اگر مجھے پھانسی نہ ملی تو جس روز باہر آؤں گی نادرہ کو ختم کر دوں گی۔ باخدا میں اس واردات میں پہلے احمد علی کے بیٹے سلیم سے متاثر ہوا تھا یا اس عورت سے متاثر ہوا؟ اس کے چہرے پر کردار کی پاکیزگی کا، غیرت مندی کا اور ایمان کا جلال تھا۔ وہ بات کرتی تھی تو میری میز پر زور سے ہاتھ مارتی تھی یا اپنے سینے پر۔ میرے خاوند کو معلوم نہیں کہ میں نے نادرہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ اب میں سر اونچا کر کے اس کے پاس جیل میں جاؤں گی۔ اس نے احمد علی کو قتل کرایا ہے، اس نے مجھے بتا دیا تھا، میں کیوں پیچھے رہتی؟ غیرت مند خاوند کی غیرت مند بیوی گھر بیٹھی اچھی نہیں لگتی۔ اس نے اقبال جرم نہ کیا، میں نے رانو کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ یہ چونکہ الگ واردات تھی اس لیے میں اس کا الگ وعدہ معاف گواہ بنا سکتا تھا۔ یہ کیس بھی ایسی صورت اختیار کر گیا تھا کہ وعدہ معاف گواہ کی ضرورت تھی۔ کیس عدالت میں گیا، میں نے سلیم کی گمشدگی کا کیس بھی شہادت میں شامل کر دیا۔ سلیم اور اس کی ماں کو بھی گواہ کے طور پر بلایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ احمد علی بدکار آدمی تھا اور اسے غفور نے اشتعال میں قتل کرایا ہے۔ اس سے غفور کو کچھ فائدہ مل گیا۔ بڑا دلچسپ کیس تھا۔ اس کی کارروائی کی الگ اور بڑی لمبی داستان ہے۔ سزائیں اس طرح دی گئیں، چودھری غفور اور اس کی بیوی کو 7 سال، دونوں مزاروں کو بھی 7 سال اور حکیم کو 4 سال۔ دونوں وعدہ معاف گواہوں کو معافی مل گئی۔ اپیل میں سب کی سزائیں بحال رہیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔